امی چائے تیار ہے، میرا خیال ہے اندر جل کر پیتے ہیں۔ بارش تو ادھر تک آنے لگی ہے، ذرا کمی ہو لے تو میں یہ نالی کا ڈھکن تو کھول آتی، کمروں تک پانی آنے لگا ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹرے لیے ان کے سر پر کھڑی تھی۔ انہوں نے مڑ کر صحن کی طرف دیکھا۔ بارش کے گدلے پانی میں تنکے، مٹی، کاغذ کے ٹکڑے، بسکٹوں کے ریپر تیرتے ہوئے برآمدے تک آ رہے تھے۔ چلو بیا اندر چلو، بارش تو رکتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے اٹھتے ہی وہ بھی بے جان قدموں سے اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ روشی کمرے میں پہلے ہی موم بتی جلا چکی تھی۔ باہر آ کر اس نے تخت گھسیٹ کر کچن کے آگے کر دیا۔ بھاپ اڑاتی چائے کی ٹرے میز پر رکھی تھی۔ امی آپ لوگ شروع کریں، میں ابھی آئی، 2-4 برتن ہیں، پھر اندھیرا مزید بڑھ جائے گا، کیسے دھو پاؤں گی؟ موم بتی بھی یہ آخری ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا قانونی قدرت ہے کہ جو چیز کھینچے جاتی ہے اور آخر بندے کو بے بس کر کے چھوڑتی ہے۔ کسی سحر کے اثر میں جیسے سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی جگہ، اپنا مقام، اپنا مرتب، اپنے پیارے، ان کی محبتیں، ضرورتیں، سب فراموش کر کے اس چیز کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ پڑتا ہے، اور جب اس کو پا لیتا ہے تو پھر بہت کچھ کھو دینے کا، بہت سوں سے بچھڑ جانے کا جان لیوا احساس ستانے لگتا ہے۔ خواہش کا اصول مکڑی کے جالے کی طرح ہی تو ہے، ایک بار جو اس کے اندر پھنس جائے نکل نہیں سکتا، اور میرے رب کا فرمان کتنا سچا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں جو چیز اس قدر بھلی نظر آتی ہے بظاہر در حقیقت وہ تمہارے لیے کس قدر مضر ہے۔ اگر انسان ان کمزور لمحوں میں اس ایک حقیقت کو سمجھ لے تو پھر زندگی کے بہت سے کٹھن مرحلے آسان ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ بر وقت اس مصلحت آمیز حکمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ زیادہ تر تو مجھ سے نادان ہی ہوتے ہیں جو تاعمر اپنی حماقت کے نقشے پا دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ باہر گرجتا برستا آسمان، اندر پھوپھو کے ملال بھرے آنسو، بیا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے جلدی سے چائے کا مگ انہیں تھمایا۔ پھوپھو، آپ پچھتا رہی ہیں اپنے فیصلے پر، پھوپھا جان سے شادی کے فیصلے پر؟ چند لمحوں بعد وہ قدرے جھجک کر بولی، پچھتاوا؟ وہ ہنسی، اب کیسا پچھتاوا، اب تو پولوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا۔ وہ چائے پینے لگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ روشی آ جاؤ بیٹی، تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھوپھو کے پکارنے پر روشی گلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے پہنچتی اندر آ گئی۔ بس آ گئی، سب کام ختم کر آئی ہو۔ ابو کو چائے دینی تھی، وہ بھی دے آئی۔ رات کو گڑ اور باداموں والے چاول پکائیں گے، اور ساتھ ہی چکن کڑھائی کا مسالہ بھی تیار کر آئی ہوں۔ اتنے دنوں بعد تو گھر میں کوئی مہمان آیا ہے۔ روشی بیا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، میں رات؟ نہیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، ممی پریشان ہوں گی۔ بیا نے ہاتھ میں پکڑا کپ گھبرا کر میز پر رکھ دیا۔ معلوم ہے بیٹا، اچھا روشی تم ایک کام کرو، چائے پی کر آنٹی عالیہ کی طرف جاؤ اور ماموں کی طرف فون کراؤ، بلکہ بیا تم ساتھ چلی جاؤ۔ اپنی ماں سے خود بات کر لینا کہ جیسے ہی ذرا بارش کم ہوتی ہے میں تمہیں بھجوا دوں گی۔ پھوپھو کی بات پر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے کپ دوبارہ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، اور قسمت کی خرابی کے وہ روشی کے ساتھ ان کی ہمسائی کے گھر گئی، مگر گھر کے دونوں فون شاید ڈیڈ ہو چکے تھے، اور موبائل پر رابطہ کرنے کی اس فون پر سہولت نہیں تھی، ورنہ وہ ولید یا حارث سے ہی بات کر لیتی۔ چاچو کے موبائل پر فون کرنے کی جرت تو شاید وہ نہ کر پاتی۔ اس نے ایک بار نہیں 4-5 دفعہ گھر کا نمبر ڈائل کیا، مگر بے سود۔ روشی کے ساتھ مایوس واپس آ گئی۔ 2 قدم پر گھر ہونے کے باوجود ایک بار پھر دونوں کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ بارش اسی رفتار سے ہو رہی تھی، لائٹ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی، اور اکیلے موسم میں کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا گھر بھی تو شہر کے دوسرے کونے میں تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ بے بسی سے آسمان کو تکتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کپڑے بدل کر روشی کو پھر چائے کی طلب ستانے لگی تو اس نے 7 رول بھی فرائی کر لیے، مگر بیا کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھوپھو عصر کی نماز کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتی تھیں، سو وہ مغرب تک جائے نماز پر بیٹھی رہیں، اور وہ بے قرار سی انہیں دیکھتی رہی۔ کئی بار آنکھیں بھیگیں۔ روشی کی باتیں، اس کے بہلاوے، اسے سب کچھ زہر لگ رہا تھا۔ ممی، زویا، حارث کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تائی امی، چاچی، انہوں نے تو 10 دفعہ پوچھ ڈالا ہوگا۔ اگر تایا جان یا چاچو جلدی گھر آ گئے تو اس کا دل سہم جاتا۔ خدا کر کے پھوپھو کا وظیفہ ختم ہوا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز سے اٹھی۔ پھوپھو، مجھے گھر بھجوا دیں، میں کیا کروں؟ وہ رو پڑی۔ بچے، مجھے بتا، میں کیا کروں؟ ایسے موسم میں سواری کہاں سے ملے گی؟ رافع آ جاتا تو
वही कोई बंदोबस्त कर देता। तुम्हारे फूफा जान का वेस्पा खराब पड़ा है, मैं तुझे कहाँ भेज दूं बिया मेरी बच्ची, मुझे शर्मिंदा ना कर, बार बार एहसास दिला कर कि तू महफूज जगह पर नहीं है। मैं बात करती हूँ तुम्हारी फूफा से कि कुछ करें। उनकी बात पर वो कुछ शर्मसार सी हो गई। फूफो बैठक में चली गई। तुम्हारे फूफा कहते हैं वो जाकर कहीं और से फोन करने की कोशिश करते हैं, ना हुआ तो किसी से लिफ्ट लेकर घर जाकर खुद बता आएंगे कि या तो तुम्हें कोई आकर ले जाए या फिर तुम सुबह आ जाओगी, ठीक है ना? फूफो ने चंद लम्हों बाद आकर बताया तो उसके बेकरार दिल को कुछ करार सा आया। उसे मालूम था मम्मी को उसकी इधर मौजूदगी का जैसे ही इल्म हुआ वो किसी ना किसी को लेने भेज देंगी। वलीद तो जरूर ही आ जाएगा। उसका दिल आस का चप्पू लेकर मायूसी के दरिया में धीरे धीरे चलाने लगा। कोई 1.25 घंटे बाद फूफा जान की वापसी हुई। रात के 9 बजने को थे और फूफा जान कीचड़ में लथपथ जूते गंदे कपड़ों के साथ घर में दाखिल हुए थे। मुझे तो ऐसे ससुराल से कभी कोई फैज ना मिला, उल्टा जिंदगी भर की बेइज्जती के बाद ही उन्हीं की इज्जतों नामोस का ख्याल करके ऐसे खराब मौसम में गया। तुम्हारे घर में खैर से कोई नहीं था। मेरे दोनों साले साहिबान अभी तक फैक्ट्रियों को ताले डालकर ना लौटे थे। तुम्हारा भाई ये भी छोटा है, सिलाब में बह जाने का अंदेशा है, और कजन साहब कहीं इस सुहाने मौसम को एंजॉय करने निकले थे, अभी तक नहीं लौटे। उन सब लोगों में से कोई भी रात 12 बजे से पहले लौट आया तो लेने आ जाएगा, वरना तुम्हारी वालदा साहिबा फरमा रही थी सुबह सवेरे चली आना, वो सब संभाल लेंगी। फूफा जान बिगड़े हुए मिजाज के साथ खासा चीख रहे थे। उसे कीना तोज नजरों से घूरते हुए रोशी के हाथ से साफ लिबास लेकर बाथरूम में घुस गए और वो परेशानी के आलम में अपनी जगह बैठी की बैठी रह गई। फिर रात के 12 तो क्या 12:30 बज गए, मगर इसे कोई लेने नहीं आया। बारिश अब भी हो रही थी, मगर काफी हल्की हो चुकी थी। बूंदों की किनमिन उसे हिरासा करती रही। गली के खड़े पानी में कोई गाड़ी गुजरती या जरा की जरा ठहरती तो उसका दिल जैसे सीने में ठहर जाता। कान डोर बेल या दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज पर लग जाते। 3 घंटे इसी आसो नाराज में बीत गए। खाना भी इसी परेशानी में 11:30 बजे खाया गया। 11:45 बजे लाइट आई थी। रोशी जाकर किचन संभालने लगी। फूफो फूफा जान को दवा देने गई थी। वो बेचैनी से छोटे से कमरे में टहल रही थी। तकरीबन रात 12 बजे डोर बेल चीखी थी। वो जो अभी कुर्सी पर निढाल होकर गिरी थी उछल कर खड़ी हो गई। दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं थी। खिड़की से बाहर सहन में देखने लगी। फूफो ने दरवाजा खोला था और आने वाले को देखकर उसके दिल पर मनो ओस गिर पड़ी। वो राफे भाई थे। उसने शायद 5 साल बाद उन्हें देखा था, मगर फिर भी पहचान लिया था। वो फूफा जान के डुप्लीकेट थे, मगर उनका रंग सांवला था और आंखें गहरी स्याह बड़ी बड़ी। उसने 5 साल पहले चाची के मैके में होने वाली किसी शादी की तकरीब में देखा था, और पहली बार कब देखा था याद नहीं आ रहा था। परेशानी से उसका जहन माउफ हुआ जा रहा था। वो कमरे में फिर से टहलने लगी। फूफा जान उनके दूर के रिश्तेदारों में से थे और माली तौर पर उनसे बहुत कम हैसियत थे। वालिदैन के इकलौते थे, फिर खुदा ने हुस्न वजाहत की दौलत से भी खूब नवाजा था। सादिया फूफो ने उन्हें शादी की किसी तकरीब में देखा था और दिल हार गई थी। दोनों में राब्ता किस तरह हुआ इस बारे में ठीक से किसी को मालूम नहीं था, और जब तक सबको खबर होती पानी सर से गुजर चुका था। दोनों के सर ये इश्क का भूत बुरी तरह सवार हो चुका था। सादिया शायद 2nd ईयर में थी। तीनों भाइयों की लाडली और माँ की सरचड़ी। वालिद फौत हो चुके थे। शायद 4थे या 5वें महीने ही फूफा जान की वालदा रिश्ता लेने चली आई। ताया जान और चाचू को तो गोया आग लग गई। कहाँ तुम, कहाँ हमारी नाजुपली इकलौती बहन? तुमने अपनी औकात के बारे में खुद से सोचने की जहमत नहीं की तो किसी राह चलते से हाथ पकड़कर पूछ लेना था, या आईना देख लेती तो इधर आने की जुर्रत ना करती। ताया जान आग बगूला होकर चिल्लाए। औकात के बारे में भी सोचा था और तुम्हारी बहन के बारे में भी। इस्लाम में शादी के लिए अहमियत लड़के लड़की की रजामंदी की होती है, ना कि औकात और ओहदे की। इतना गरजने बरसने से पहले अपनी बहन से तो सलाह ले लो जाकर, जो मेरे बेटे के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हें फैसला करने में भी सहूलत रहेगी और राह चलतों के हाथ मुफ्त का तमाशा भी नहीं लगेगा। फूफा जान की वालदा भी खूब शेर होकर बोली थी। ताया जान कफ उड़ाने लगे। जब ही सादिया भाई के सामने तन कर आ खड़ी हुई थी। भाई जान, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आफताब जुबैरी से, वरना किसी से भी नहीं। उनकी आंखों और अंदाज में बला की जुर्रत थी, और फिर 6 माह की सर्द और गर्म जंग के बाद और दादी ने फूफो को आग करने की धमकी डाली।
फूफो फिर भी अड़ी रही तो तायाजान ने बेहद सादगी से चंद जोड़े कपड़ों के साथ निकाह के 2 बोल पढ़वा कर उन्हें रुखसत कर दिया और साथ ही सारी जिंदगी सूरत देखने की कसम खा ली। और इस कसम के सभी पाबंद थे। दादी ने भी दोबारा उनकी तरफ पलट कर न देखा। सबने अपने सीनों पर पत्थर रख और ये उकदा तो भोली भाली फूफो पर शादी के बाद खुला कि आफताब जुबैरी ने उनसे ये शादी दौलत की खातिर की थी, ना कि मोहब्बत की खातिर। उसके बाद क्या हुआ? सादिया फूफो थी और जिंदगी का तवील कांटों भरा सफर। घर से ताल्लुक टूटा था मगर खानदान वालों से आफताब जुबैरी की वालदा के तवसत से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था। कभी कभार किसी तकरीब में सालों बाद घर वालों से आमना सामना हो जाता, मगर घर का कोई फर्द, भाई भाभी, माँ, उनसे मिलने की रवादार न थी। दादी फौत हुई तो उन्हें सिर्फ 2 मिनट के चेहरा देखने की इजाजत मिली, वो भी जब ताईजान मौजूद नहीं थे और आखिरी बार वो घर आई थी डैडी की मैयत पर। डैडी की जवां मर्गी पर वो बहुत टूट कर रोई थी। उनके बैन और आंसू देखकर हर कोई रो पड़ा था, मगर ताईजान ने उन्हें देखते ही घर से निकल जाने का हुक्म दिया था। तो ये हकीकत है ख्वाहिश को पा लेने की। उसने एक गहरा सा सांस लिया। रोशी खाने के साथ चाय का एक थर्मोस भी जरूर तैयार कर देना, मुझे अभी जागना है और खाना अम्मी के पास। किसी ने उसे कंधों से पकड़कर घुमाया था। और अबीहा? सॉरी, मैं समझा रोशी है। वह हैरत ज़दा सी मुड़ी तो राफी भाई उसकी शक्ल देखकर खजल से होकर बोले। उनकी गलत फहमी दुरुस्त भी थी कि वो रोशी के कपड़े पहने खड़ी थी। अम्मी बता तो रही थी मगर मैंने ध्यान से सुना नहीं। बारिश ने तो आज कमाल ही कर दिया। सारा शहर जैसे डूबा पड़ा है, कहीं भी लाइट नहीं, कई जगहों पर घुटनों घुटनों पानी है। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूं, बस नहाने की जल्दी थी। मैंने अम्मी की पूरी बात नहीं सुनी। तुम अच्छी तो हो ना? वो अपने गीले बाल तौलिए से रगड़ रहे थे। जी ठीक हूं, वो कुछ बेदिली से बोली। घर वालों को पता है ना कि तुम यहाँ हो? वो चंद सेकंड बाद फिर बोले। जी, वो फूफा जान बताकर आए थे। वो कुर्सी पर जा बैठी। अब्बू? वो जैसे लबों में बड़बड़ाए। वो खामोशी से उन्हें देखने लगी। एग्जाम कैसे हुए तुम्हारे? वो सर झटक कर बोला। ठीक। उस वक्त उसका किसी से बात करने को जी नहीं चाह रहा था। भाई, खाना अम्मी के कमरे में रख दिया है। रोशी ने आकर इतला दी तो वो सर हिलाकर चल पड़े। भी अब तुम सो जाओ, थक जाओगी। रोशी उसके पास आकर हमदर्दी से बोली। नींद नहीं आ रही? उसने अपनी कनपटी दबाई। यू टेंस रहोगी तो क्या हो जाएगा? ये चंद घंटे तो गुजारने ही पड़ेंगे। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नो थैंक्स। तुम थकती नहीं इतना काम करके? उसने हमदर्दी की। आखिर इस सारे में कम से कम उसका या किसी का भी कोई कसूर नहीं था। कौन सा काम? वो कुछ हैरान सी होकर बोली। जब से हम कॉलेज से आए हैं तुम मुसलसल काम में लगी हुई हो। बारिश हल्की होने के बाद उसने सहन और दोनों कमरों की सफाई की थी। कमरों में पोंछा लगाया, डस्टिंग की, फिर सहन की धुलाई, किचन का सारा काम, खाना पकाना और बाद में बर्तनों की धुलाई। अबीहा ने एक आध दफा उसका हाथ बटाने की कोशिश की मगर उसने उसे हाथ ना लगाने दिया। तुम पहली बार हमारे घर आई हो और शायद। वो रुकी। तुम बस जाकर अम्मी के पास बैठो। अम्मी को मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस कदर खुश देखा था। उसने अबीहा का हाथ पकड़कर किचन से बाहर निकाल दिया था। अरे ये भी भला कोई काम है? ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर मैं ना करती तो अम्मी करती। तो क्या अम्मी करती अच्छी लगती? और मैं तुम्हारे साथ बैठी बातें मठारती अच्छी लगती? भैया, हमारी अम्मी ने बहुत कठिन जिंदगी गुजारी है। यह हम दोनों बहन भाई के सिवा कोई भी नहीं जानता कि हमारी अम्मी क्या है। वो दुखी सी होकर बोली। मुझे मालूम है, अबिया ने धीरे से कहा। हमारे अबू। वो रुकी, फिर सोचने लगी। अच्छा तुम बताओ, तुम अपने घर में जाकर क्या क्या काम करती हो? उसने मौजू बदल डाला। कुछ खास नहीं, मेरा मतलब सफाई, कपड़े वगैरह, किचन के बर्तन के लिए मुलाजमा है। बाकी शरीफा होती है ऊपर के कामों और किचन में मम्मी का हाथ बटाने के लिए। कभी कभी मैं या जोया भी कर लेते हैं। उसे बताते हुए शर्मिंदगी सी हुई थी। चलो अच्छी बात है, जिंदगी पड़ी है इन कामों के लिए। और अल्लाह करे तुम्हें आइंदा जिंदगी भी अच्छी और आरामदेह मिले। भाई मैं तो चाय लेने जा रही थी, तुम मेरा साथ देने के लिए 2 घूंट पी लो ना। रोशी एक बेचैन लड़की थी, चंद मिनट से ज्यादा कहीं टिक कर बैठती नहीं थी। सो फिर उठ खड़ी हुई। अच्छा ले आओ, नींद तो नहीं आ रही, मजीद भगा लेते हैं। उसने जरा सा मुस्कुरा कर कहा। ये किसका प्रोग्राम है भाई, रत जगह मनाने का? राफे भाई अंदर आते हुए बोले। फिलहाल तो हम दोनों का है, अगर आपका शमूलियत का इरादा है तो
آپ کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ روشی جاتے جاتے رکی۔ نو سوری، میں تم لوگوں کی طرح فارغ نہیں، اگلے ماہ سے میرے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں، جاگنا تو ہے مگر پڑھنے کے لیے۔ روشی چائے پلیز۔ بنا رہی ہوں بھائی، آپ کو تو دعا کرنی چاہیے تھی، آج بارش کی بجائے چائے کی ہوتی اور آپ سال بھر کی چائے سٹور کر لیتے، وہ بھی سال بعد ختم ہو جاتی، پھر تمہیں بنانی پڑتی۔ روشی منہ بنا کر باہر نکل گئی۔ بیا اس وقت کوئی سواری ملنا مشکل ہے، ریئلی اگر مجھے شام کو پتہ چل جاتا تو میں فوراً گھر آ جاتا، مگر اب تمہیں معلوم تو ہے اس موسم میں، اگر تم کہو تو میں جا کر کوئی ٹیکسی یا رکشہ دیکھ لوں۔ وہ اس کی طرف پلٹے۔ رات کا 1 بجنے کو تھا۔ اسے باہر کا ہی سوچ کر جھرجھری سی آ گئی۔ نہیں رہنے دیں، اب تو 3-4 گھنٹے بس گزر ہی جائیں گے کسی طرح۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کر بولی، اور گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ماموں ممانیاں، وہاں کوئی ان کا ذکر تو کیا نام لینا پسند نہ کرتا تھا، اور یہ لوگ ان کی خیریت پوچھے جا رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، وہ قدرے بے دلی سے بولی۔ ذرا آپ کو سناؤ، فون وغیرہ آتا ہے؟ جی، وہ کرسی پر سمٹ سی گئی۔ کب تک آنا ہے اس نے؟ دیکھیں شاید اسی سال یا 6-8 مہینے بعد، وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ سر جھکا کر سوچنے لگے۔ بیا تم سے ایک بات کہنی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ جی کہیے۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا، وہ چونک سی گئی۔ سچ کتنا ہی سچ کیوں نہ ہو، اس کے بولنے کے لیے کچھ کنڈیشنز لازمی ہوتی ہیں، ماحول، موسم، اور سب سے بڑھ کر کہنے والے کا قابل بھروسہ ہونا۔ اور تم پتہ نہیں میرے بارے میں ایسی رائے رکھتی ہو یا نہیں۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے ابیہا کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھنے لگے۔ آپ کہیے، میں سن رہی ہوں، وہ قدرے ناگواری سے بولی۔ آج شاید سچ کے لیے موضوع ماحول نہیں۔ اوکے پھر صحیح، وہ جانے کو پلٹے۔ رافع بھائی آپ جو کہنا چاہتے ہیں پلیز کہہ دیں، کنڈیشنز کی پرواہ نہ کریں، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر تمہیں اس سچ پر یقین نہیں آئے گا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ اگر تمہیں ہی یقین نہ آئے تو پھر بتانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ رافع بیٹا، کھانا کھا لیا تو اب چائے کا دور نہ شروع کر دینا، جا کر تھوڑا آرام کر لو، صبح سویرے اٹھ کر پڑھ لینا۔ اسی لمحے پھوپھو اندر داخل ہوئیں۔ نہیں امی، آرام ابھی نہیں، کم از کم 2-2.5 ماہ تک تو بالکل نہیں، ایگزام ہو جائے پھر سوچوں گا۔ اور ہاں، صبح تم نے کتنے بجے جانا ہے؟ پھوپھو کو کچھ یاد آیا۔ جلدی نکلوں گا، 8-8:15 بجے تک۔ کیوں؟ بیا کو تو تمہارے ابو چھوڑ آئیں گے، تم مجھے اور روشی کو اپنے ساتھ لے جانا، فوزیہ کو دیکھنے جانا ہے ہاسپٹل۔ کیا کہتی ہوگی، اچھی بہن ہے، ہفتے بھر سے خبر نہیں لی، اب تو میرا خیال ہے وہ ڈسچارج ہونے والی ہوگی۔ ابھی نہیں، میں کل شام کو گیا تھا، ابھی انہیں 3-4 دن اور لگیں گے، روشی کے پریکٹیکلز نے دیر کر دی، کل تو میں ضرور ہی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، صبح جلدی تیار ہو جائیے گا، لے جاؤں گا، وہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ بیا بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں، کوشش کے باوجود اگر گھر میں کوئی سواری ہوتی یا فون تو خیر اگلے ہفتے تک لگ ہی جائے گا، میں تمہیں بھجوا نہیں سکی۔ وہ کچھ شرمندہ سی اس کے پاس آ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ تم پریشان ہونا، وہ فکر مندی سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں پھوپھو، وہ بڑی مشکل سے مسکرائی۔ اب سو جاؤ، میں نے تمہارے پھوپھا سے کہہ دیا ہے، وہ صبح 7 بجے تک تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اس وال کلاک کی طرف دیکھا، 7 بجنے میں تو ابھی دیر تھی۔ ربیہ کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں، وہ کیسی ہے؟ اس نے تو پچھلے سال گریجویشن ہی کر لیا تھا۔ جی ٹھیک ہے وہ بھی، وہ شاید اس کا دھیان بٹانا چاہ رہی تھی، اگر اس کی شادی بھی تو طے تھی نا اپنے ماموزاد کے ساتھ۔ کیا نام تھا بھابھی کے بھائی کا جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں؟ وہ ذہن پر زور دے کر بولی۔ ہمدانی انکل، وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان آج کل اسی سلسلے میں، 1-2 دن میں انہوں نے گھر بھی آنا تھا، فائنل ڈیٹ رکھنے۔ ربیہ کی شادی تائے جان شاید 1-8 مہینے میں کر دیں گے۔ ذریعہ اب انہی کے پاس ہوتا ہے نا انگلینڈ میں؟ نہیں، آج کل تو وہ فرینکفرٹ میں ہوتے ہیں، 2-3 سالوں سے وہی ہیں۔ اچھا، وہ سر ہلا کر بولی۔ پھوپھو ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ جھجک کر بولی۔ ہاں پوچھو، انہوں نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے پتا ہو وہ کیا پوچھے گی۔ پھوپھو آپ صلح کیوں نہیں کر لیتی تایا جان اور چاچو سے؟ صلح؟ وہ ایسے ہنسی جیسے ابھی رو دیں گی۔ بہت دفعہ کوشش کی، شادی کے بعد کئی بار فون اور کئی بار خود جا کر معافی مانگی، امی جان بہشتن سے بھی اور بھائیوں سے بھی۔ اماں جان نے آخر کار معاف کر دیا تھا، مگر بھائی، انہوں نے میری شکل دیکھنے سے انکار کر دیا تو اماں جان نے بھی مجھے گھر آنے سے منع کر دیا۔
پھر میں بس ان کے انتقال پر گئی تھی. بہت بہت دل کرتا ہے بڑے بھائی جان کی صورت دیکھنے کو. چھوٹے بھائی. آنسو ان کی آنکھوں سے پھر برسنے لگے. تم اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی. انہوں نے آنکھیں رگڑیں. اسی وقت روشنی مگ اٹھائے اندر داخل ہوئی. لڑکی باؤلی ہو گئی ہو، چائے پی پی کر خشکی کرنی ہے دماغ میں. سو جاؤ اب، اور بیا کو بھی سونے دو. انہوں نے روشی کو گھورا. امی بالکل 2 گھونٹ ہیں، اس کے بعد سونے ہی لگے ہیں بس. اس نے ایک کپ بیا کو تھمایا اور ایک کپ لے کر بستر پر جا بیٹھی. اچھا بیٹا سو جانا، میں صبح تمہیں اٹھا دوں گی اور کوئی فکر نہیں کرنا. روشی صبح جانا ہے فوزیہ کو دیکھنے، تم بھی صبح جلدی اٹھ جانا، میں تمہاری وجہ سے رکی ہوئی تھی. انہوں نے روشی کو تاکید کی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی. آپ اندر تو آئے نا. پھوپھا جان نے اسے گھر کے گیٹ سے 10 قدم پر دور ہی اتار دیا تھا. اس نے مروتاً انہیں دعوت دی. آئے نا پھوپھا جان اندر. انہیں خاموش دے کر ربیہا نے پھر اصرار کیا. نہیں، بہت بہت شکریہ، کل بھی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی تھی میری، کسی نے جھوٹے منہ اندر بلانا گوارا نہیں کیا تھا. ہاں بھائی اونچے لوگ ہیں، تم جاؤ، تمہارا اندر شدت سے انتظار ہو رہا ہوگا. آخر میں انہوں نے اسے انہی پراسرار نظروں سے دیکھا تھا. لبوں پر عجب سی مسکان تھی جسے وہ چھپانا بھی نہیں چاہ رہے تھے. وہ ایک دم پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ تک آ گئی. اسی وقت ان کا ویسپا واپس مڑا اور چند لمحوں بعد ہی اس کی آواز معدوم ہو گئی. گیٹ کھلا ہوا تھا. اس نے ذرا سا دھکیلا اور اندر چلی آئی. اطراف کے دونوں لان بارش سے خوب دھلے ہوئے تھے. ہری ہری گھاس کی رنگت سورج کی ابھرتی سنہری روشنی میں خوب کھل رہی تھی. ہلکی ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی. اس نے ایک گہرا سانس لے کر پھولوں کی خوشگوار باس کو اپنے اندر اتارا. لون کے ساتھ جاتی بجری کی دھلی ہوئی روش پر چلتی ہوئی وہ جیسے سنگے مرمر کے برآمدے تک پہنچی. اس کے قدم وہیں جم گئے. سامنے کین کی کرسی پر ممی بیٹھی تھی، تھکی تھکی سی، نڈھال، بکھرے بال، ملگجا حلیہ، سوجی ہوئی آنکھیں، سوکھے پپڑی زدہ ہونٹ اور چہرے کی پیلی رنگت. اس نے ان کی ایسی حالت تو شاید ڈیڈی کی وفات پر بھی نہ دیکھی تھی. ابیہ کے دل نے کئی دھڑکنیں مس کی. اس نے بڑی مشکل سے 3 سیڑھیاں عبور کی. ممی کیا ہوا؟ آپ یوں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے ذرا جھک کر ان کا کندھا ہلایا تو جیسے ان کے ساکت وجود میں جان پڑ گئی. انہیں شاید اس کے لمس پر 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا. تو کہاں سے آ گئی ہے مردود؟ کہاں سے؟ انہوں نے بالکل اچانک اس کے جھکے ہوئے چہرے پر تڑ تڑ تھپڑوں کی بارش کر دی اور لڑکھڑا کر کوریڈور کے پلر سے جا ٹکرائی. ممی کیا ہو گیا ہے؟ مگر کسی چیل کی طرح وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹی تھی. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ نا مراد بتاؤں تجھے میں کیا ہو گیا ہے؟ تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی بیا؟ تو نے میری بیوگی کو ایسا داغ لگایا. ہائے آج سوچتی ہوں رات بھر سے دعائیں کر کر کے تھک گئی. تمہارے باپ کی جگہ میں قبر میں اتر گئی ہوتی تو اب تک میری ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوتی. تیری یہ منحوس صورت تو نہ دیکھتی. انہوں نے بے دردی سے اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا. اس کے بال ان کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے. تکلیف سے اس کی چیخیں نکل گئی تھی. اسے تو آج تک کسی نے پھول کی چھڑی سے نہیں پیٹا تھا. کجا ایسی ذلت آمیز مار. ممی میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑے مجھے. اس نے روتے ہوئے اپنا آپ ان سے چھڑانا چاہا. تو نے کیا کیا ہے یہ بھی میں بتاؤں؟ بول کہاں تھی رات بھر؟ کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ وہ تجھے کیوں صبح سویرے اس دروازے پر دھتکار گیا؟ میں نے تو آج تیری فاتحہ بھی پڑھ لی تھی. سارے زمانے میں آج تجھے مردہ قرار دینا تھا تو پھر کہاں سے زندہ ہو کر آ گئی؟ زور زور سے چلاتے ہوئے ان کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا. میں کہاں تھی رات بھر؟ آپ کو کچھ؟ ان کے انکشاف نے تو اس کے پیروں تلے سے بھی زمین کھینچ لی. اسے تو دکھن کا درد کا سب احساس بھی بھول گیا. بھابھی جان بس کریں، چھوڑ دیں اس کو. گیٹ کھلا ہے، اس سے کہیں جدھر رات گزار آئی ہے ادھر ہی واپس چلی جائے. اس گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. تائی جان کی ٹھنڈی ٹھار بارو باواز اس کی کانوں سے ٹکرائی. وہ لاؤنج کے دروازے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے. ان کے ساتھ تائی جان اور چاچی بھی تھیں، جبکہ نڈھال سی زویا لاؤنج کے دروازے سے لپٹی کھڑی تھی. تائی جان آپ یقین کریں، قسم سے میں تو رات کو موسم خراب تھا. کل میں نے کالج سے گھر پیغام، اس سے کچھ بھی ٹھیک طرح سے بولا نہیں جا رہا تھا. اسی موسم کا تو نے فائدہ اٹھایا ہے.
اب ہم کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں سنیں گے. جس طرح چپ چاپ آئی ہو اسی طرح چپ چاپ واپس مڑ جاؤ. سارے شہر میں تمہاری گمشدگی کا ڈھنڈورا پٹ چکا ہے. کہاں کہاں تلاشا تمہیں. جو کالک رات کی سیاہی میں تم نے ہمارے چہروں پر ملی ہے اسے اب ملی رہنے دو. تمہارے اس طرح پلٹ آنے سے وہ دھل نہیں جائے گی. جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے. انہوں نے بہت بے دردی سے اسے کندھے سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا تھا. تائی جان میں کہیں نہیں گئی تھی، میں تو پھوپھو کی طرف تھی رات بھر. وہ زور سے چیخی. اسے احساس ہوا کہ اب نہ بولی تو تمام عمر دھکے کھائے گی. اس نے جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے. مت جھوٹ بول. جانتی ہے نا ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں، اور تو اس سے رات کی سیاہی میں عزت کا بندھن باندھ آئی ہے. بھابھی اس سے کہو یہ یہاں سے چلی جائے ورنہ میں اسے اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا. اور میرا اٹل فیصلہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے. تائی جان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی. تائی جان قسم لے لیں. تائی جان موسم خراب ہو گیا تھا، وین والا نہیں آیا، مجھے روشی اپنے ساتھ لے گئی. آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو ان لوگوں کے پاس. وہ ان کے پاؤں پکڑے زاروں کی طرح رو رہی تھی. بس بس. انہوں نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر ماری. وہ پیچھے الٹ گئی. میں اور کچھ نہیں سنوں گا، نکل جاؤ یہاں سے. وہ ذرا بھی نہیں پگھلے تھے. توبہ، کیا دیدہ دلیری ہے. رات بھی باہر گزار آئی ہے اور اب رو دھو کر مظلومیت کا ڈرامہ بھی چرچا رہی ہے. اجنبی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا. انکل ہمدانی اور ان کی بیوی تائی جان کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ لوگ کل ہی آ گئے میری بربادی کی داستان پر مہر تصدیق ثابت کرنے. تائی جان آپ بیا کی پوری بات تو سن لیں. ولید نے بے حد آہستگی سے کہا. ممی کی سسکیاں تیز ہو گئیں. ہرگز نہیں. تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے. جو کوئی مجھ سے اس کی سفارش کرے گا میں اسے بھی نکال دوں گا. عزت آبرو کوئی کھیل ہے، مذاق ہے جس کا جب جی چاہا گھر سے باہر بغیر بتائے رات بتا دی اور صبح پاک صاف ہو کر چلے آئے. سنو صاحبزادے، یہ عزت میرے باپ دادا نے میں نے رات بھر میں نہیں کمائی جو تم جیسوں کے ہنسی مذاق کے حوالے کر دوں. نکالو اس بدبخت کو یہاں سے. وہ اپنے موقف سے 1 انچ نہ ہٹے. ولید پلیز میرا یقین کرو، میں پھوپھو کی طرف تھی، کوئی مجھے لے کر آنے والا نہیں تھا. پھوپھو تائی جان گھر آ کر بتا گئے تھے رات کو وہ مجھے صبح چھوڑ جائیں گے یا ادھر سے کوئی آ کر مجھے لے جائے گا. میں تو رات بھر. وہ اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے بمشکل بولی تھی. جھوٹ، بکواس. کوئی ادھر نہیں آیا. بولیں بھابھی، آیا کوئی پیغام؟ چاچو آگے بڑھ کر گرجے تھے. ممی نے بے حد آہستگی سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا. ممی خدا کی قسم ممی، پھوپھا جان خود آئے تھے، وہ آپ سے ملے تھے. آپ نے انہیں کہا؟ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں پھلانگ کر ممی کے پاس جا کر زور سے بولی. اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کو کیوں ماں کو بھی دوزخی کر رہی ہے؟ کوئی نہیں آیا یہاں. پوری رات اس پورے گھرانے نے کانٹوں کے بستر پر گزاری. یہ بدنصیب عورت اس جگہ بیٹھی رہی، تیری جیسی نامراد اولاد کی راہ تکتی رہی. پوچھ اس سے. تائی جان نفرت سے بولی. وہی تائی جان جو اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتی تھی اور ان کے منہ سے پھول جھڑنے لگتے تھے. دیکھو تم سب لوگ اب اندر جاؤ، میں مزید کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا. بھابھی آپ خود اس سے کہیں یہ یہاں سے چلی جائے ورنہ مجھے خود اسے دھکا دے کر نکالنا پڑے گا. تائی جان ایک بار پھر غصے میں اس کی طرف بڑھے. ممی، نہیں ممی، پلیز میرا یقین کرے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. آپ پھوپھو سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. میں کیا کرتی اتنی تیز بارش میں اکیلی؟ وہ تائی جان کے جلال سے بچنے کے لیے ماں کے پیچھے چھپتی ہوئی چیخی. بارش میں تم پگھل جاتی؟ جھوٹی، کس قدر مکار فریبی نکلی تم. ہمارے سر میں خاک ڈال دی، کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہے ہم. تائی جان زہر خوند لہجے میں بولی. یہ فضول کے ٹسوے بہانے بند کرو. جہاں رات بھر رہی ہو ادھر ہی دفع ہو جاؤ. اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے. سنا تم نے؟ تائی جان نے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لے کر ایک بار پھر اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تھا. تائی جان، ہو سکتا ہے بیا سچ کہہ رہی ہو، آپ پلیز تحمل سے اس کی بات سنیں. ولید نے ایک بار پھر مداخلت کرنے کی کوشش کی. شٹ اپ ولید، تم اپنے کمرے میں جاؤ. وہ غصے سے چلائے. آپ اس طرح اسے گھر سے نہیں نکال سکتے. میں سچ جان کر رہوں گا. آپ آئے میرے ساتھ. اگر اس کی بات سچ ہوئی تو آپ کو اسے معاف کرنا ہوگا اور اگر جھوٹ ہوئی تو جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. ولید ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا. یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے معلوم ہے. میں نے یہ بات دھوپ
में सफ़ेद नहीं किए, ताए जान चुबा चुबा कर बोले। तो ये अभी मालूम हो जाता है, आए मेरे साथ। उसने ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ा और पोरच की तरफ बढ़ गया। मैं भी आता हूँ साथ। अंकल हमदानी फौरन उनके पीछे लग गए। चाचू वहीं खड़े रहे। चंद मिनटों बाद ही वलीद उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जा चुका था। अबीहा के हद से ज्यादा हिरासां दिल को जरा सी ढारस महसूस हुई। जाहिर है फूफो क्यों इनकार करेंगी, मैं रात भर तो उनके पास थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और थक कर वही मम्मी के कदमों के पास ढेर हो गई। मम्मी तो कुर्सी पर अधमुई सी पड़ी थी। ताईजान और चाची ने उसे हकारत भरी नजर से देखा और अंदर चली गई। जोया उसी जगह खड़ी थी, दीवार से जुड़ी हुई। उसके पास ही हारिस आकर खड़ा हो गया था, मतवहश नजरों से सबको तकता हुआ। एक एक लम्हा क़यामत से भारी गुजर रहा था, जैसे वक्त की नब्जों को किसी आहनी हाथ ने जकड़ लिया हो। इसी हाथ की जोरावर गिरफ्त ने अबीहा की धड़कनों पर भी नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रखा था। उनकी वापसी तक किसी में भी बोलने की हिम्मत ना हुई थी। न मम्मी ने उससे कुछ पूछा, न उसने खुद से कोई सफाई दी। बस सब कुछ ठीक हो जाने की दुआएं मांगती रही। अपने सच्चे होने के बावजूद उसका दिल अनदेखे अंदेशों के भंवर में डूब रहा था। तभी गाड़ी गेट पर आकर रुकी। सबसे पहले ताया जान उतरे थे। उनकी आंखों से शोले टपक रहे थे। वो एकदम उठ खड़ी हुई। वलीद बहुत निढाल सा गाड़ी से निकला था। मैं कहता था ना, ये बेगैरत लड़की झूठ बोलती है, वो करीब आकर गरजदार आवाज में चिल्लाए।